بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب نے تحریک تو چلائی، اور جو تحریک ہے اس کی میں تائید کرتا ہوں اس لحاظ سے کہ تحریک جو سی ہوتی ہے وہ اسی طرح چلائی جاتی ہے کہ اس میں بے خوف تحریک چلائی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان میں جو تحریکیں چلتی ہیں اس میں دشمن داری بہت بڑھ جاتی ہے، اور دشمنی ایسی بڑھتی ہے کہ لوگ اس بات پہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ عمران خان بھی کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ دشمنی اس کی اداروں سے بھی دشمنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی دشمنی ہے، اور اپوزیشن سے دشمنی ہے۔ اپوزیشن ایک نہیں ہے، وہ 14 جماعتیں ہیں، اور سارے کے سارے دشمن اس کی ہوئی ہیں۔ جن کو وہ ساتھ لے کے پھرتے تھے وہ بھی دشمن ہیں۔ ابھی ان کی صفوں کے اندر اور بہت سارے دشمن ہیں جو اس انتظار میں ہیں کہ عمران خان کا پتہ صاف ہو تو ہم لیڈر آگے بنیں گے، اور یہ بینیفٹ جو ملائی ہے وہ ہم کھائیں گے، جو عمران خان کی محنت ہے۔ میں ابھی نام نہیں لیتا، بہت سارے لوگ ہیں، میں کئی پروگراموں میں بھی نام لے چکا ہوں۔ بہرحال تحریک جو سی ہے وہ آخری 99% ہو چکی ہے، اور 1% تحریک جو سی ہے جو سمجھ لیں کہ سب سے بڑا مرحلہ ہے وہ پوری ہونی ہے، اور وہ کل ہونی ہے۔ خان صاحب نے آج بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں رکھی، جو انہوں نے تمام حقائق بتائے، سب چیزیں بتائیں۔ اس پہ کئی لوگوں کو اعتراض تھا، کئیوں کو نہیں اعتراض تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھی ٹھیک ہے، خان صاحب نے غلطی کی، اگر 2 دن اور دے دیتے تو ویسی حکومت ختم ہو رہی تھی۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ ایسی بات نہیں تھی، یہ وہ بھی ایک لمبا ٹائم کھینچ رہے تھے۔ ابھی 2 کے بعد 4 دن کرتے، وہ ایسے ہی کرتے رہنا تھا انہوں نے۔ ان کی نیت نہیں تھی کہ صورت میں بھی کہ حکومت کو چھوڑیں۔ حکومت کو وہ چھوڑتے، پتہ تو سب کو یہ ہے کہ ان کے پریشر میں آ کے حکومت ختم ہو رہی ہے، نہیں تو ان کو ملائیے کھانے سے فرصت نہیں تھی، اور جو مزہ لے رہے تھے اس وقت انہوں نے لیتے رہنا تھا۔ تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جان جو سی ہے۔ کوئی پیروں کا بتا رہے ہیں، کوئی کچھ بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کی جان کو خطرہ ہوگا، وہ کی جان چلی جائے گی۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات کو نہیں جانتا، نہ کوئی پیر جانتا، نہ کوئی پیر نہیں جانتی ہے، نہ کوئی جانتا ہے۔ یہ تمام چیزیں خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، وہی زندگی لینے والا ہوتا ہے، وہی دینے والا ہوتا ہے۔ اور خان صاحب نے یہ بالکل کلیئر کٹ کہہ دیا ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اور جان تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ یہ اچھی بات کی انہوں نے، اور میں بھی اس کا ہی قائل ہوں کہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اگر تو موت کا ہی ڈر ہو تو لوگ اپنے گھر سے باہر ہی نہ نکلیں۔ بہرحال کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے جانوں کا بھی رسک لینا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن خان صاحب کو صرف اور صرف اپنے دوست اور دشمن کی تمیز ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے دوبارہ، تو کم از کم اپنے دوستوں اور دشمنوں کے اندر فرق ضرور کیجیے گا۔ حالات اس وقت یہ ہیں کہ پورے پنجاب کو ایک قسم کو انہوں نے پنجاب کی حکومت نے گھیر لیا ہے کہ کہیں سے بھی باہر سے کوئی چیزیں نہ آ سکیں، لیکن بہرحال پریشر اتنا زیادہ ہے۔ یہ اگر میں 24 تاریخ کی بات کروں تو 24 تاریخ کے اندر ہی جو انہوں نے ناکے لگائے تھے، وہ ناکے ان کے کسی حد تک فیل ہو چکی ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ زبردست طریقے سے یہ قافلے آ رہے ہیں، اور قافلے رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں جیسے قافلے آ رہے ہیں۔ بہرحال یہ قافلے پہنچ گئے ہیں، اور یہ اٹک کے اوپر آ چکے ہیں، اور دوسرے قافلے جو سے یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے یہ یہاں پہ انہوں نے جو رکاوٹیں لگائی تھیں یہاں پہ مختلف جگہوں پہ، وہ پولیس والے جو سے جا کے خود اپنے محفوظ مقامات پہ پہنچ گئے ہیں، اور لوگوں نے ان کے کنٹینر اٹھا کے پرے پھینکے، اور راستہ کھول دیا، اور لوگ اپنا چل پڑے ہیں، اور وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ دوسرا میں آپ کو دکھاؤں کہ ویسے تو یہ ہے کہ کینیڈا کے اندر بھی مختلف گاڑی چل رہی ہیں، اور کینیڈا کے اندر بھی یہ سمجھ لگے یہاں پہ گاڑی گھوم رہی ہیں جگہ جگہ سڑکوں پہ۔ رات کو بھی میں نے دیکھا، آج بھی دیکھا، یہ یہاں پہ بھی کام چل رہا ہے، اور لوگ یکجہتی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو اٹک کے اوپر جو قافلے آئے اس کا بھی آپ کو منظر دکھاتا ہوں کہ کس طرح لوگوں نے دھکے لگا
کٹک پل کے مقام پر جو ہے بند راستے کھلوا دیے گئے ہیں. کٹک پل کے ساتھ کارکنان نے رکاوٹیں ہٹا دی ہیں، ٹریفک کا سسٹم بحال کر دیا ہے. کافی متحرک ہیں، کافی تیزی سے لوگ آ رہے ہیں اور ان کو روکنا اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح رانا ثناء اللہ نے کہا تھا، اس طرح سے کل انہوں نے شبخون مارا، لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے، اور چھاپے بھی بے مقصد مارے. ان چھاپے مارنے کا مقصد ہی کوئی نہیں تھا. آپ کو چاہیے تھا صرف آپ راستے بلاک کرتے اور لوگوں کو روکتے. آپ لوگوں کو، عورتوں کو وہ اتنے بیوقوف تو نہیں تھے کہ وہ سارے کے سارے لیڈر اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے اور بیوی بچوں کے ساتھ گپے مار رہے ہوں گے کہ صبح نکل کے جائیں گے. ایسا نہیں تھا. وہ کئی دنوں سے گھروں میں موجود نہیں تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ کچھ آپ نے کرنا ہے، تو وہ کئی دنوں سے گھروں میں موجود ہی نہیں تھے. ولید اقبال کو پکڑنے کے لیے اب گھر گئے. ان کی بوڑھی والدہ جو تھی ناصرہ اقبال بیچاری، مجھے اتنا دکھ ہوا میں کہ ان کو جو تکلیف پہنچائی ہے. 81 ایئر کی ہیں، علامہ اقبال کی بہو ہیں، جاوید اقبال کی بیگم ہیں، اور یہ ایک وہ مہذب لوگ ہیں، جو چند ایک مہذب لوگ جو ان سے اس دور کے رہ گئے ہیں، جن کی عزت کرنے کو ہمیشہ دل چاہتا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. پھر یاسمین راشد کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟ وہ تو ایک عظیم ڈاکٹر ہے. اس نے کرونا میں جو خدمت کی ہے لوگوں کی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے کس کا ہے، تمام لوگوں کی خدمت کی ہے. خود وہ کینسر پیشنٹ ہے اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا انتہا کی زیادتی ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ ایک پولیس والے کی شہادت ہو گئی، وہ بیچارہ فوت ہو گیا. اس کو جس نے حکم دیا ہوگا کہ سر چل جا، اس کو یہ نہیں پتا کہ سرچ وارنٹ لے کے جاتے ہیں، یہ وارنٹ لے کے، اور وہ بھی کوئی دیوار ٹپ کے نہیں جایا جاتا، دروازہ کھٹکا کے اندر جائے جاتے ہیں. دیوار ٹپ کے جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اور وہ کیس پولیس کا کمزور ہے، اور پولیس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں تھا کہ وہ جا کے ان کو میجر صاحب کو پکڑتا. اس نے گولی مار دی. میرے کار میں بھی کوئی ایسا کوئی بندہ کو رات کو آئے، اگر میرے پاس اسلحہ ہے تو میں بھی یہی کچھ کروں گا. ہر آدمی یہی کرے گا. اور کسی کا رات کے 3 بجے آپ کیوں اتر رہے ہیں گھر میں؟ اس کو تو خطرہ ہوگا، 20 بچے گھر میں ہیں، تو وہ کیوں اتر رہا ہے گھر میں؟ پہلے سب سے بڑی بات یہ ہے. تو یہ اس قسم کی بیوقوفانہ حرکات کی، اس کا کیس جو ان سے سیدھا سیدھا حکومت کے پر بننا چاہیے کہ جن لوگوں نے یہ حکم دیا کہ تم دیوار پھلان کے گھر کے اندر داخل ہو. تو بہرحال حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. کل حالات اگر ٹھیک ہو سکتے ہیں تو دو ہی صورتیں ہیں. وہ صورت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر ڈائریکٹ کی سارا الزام آ رہا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ حکومت کے ساتھ مل کے انہوں نے سارا گیم کھیلی ہے، اور ان کے اوپر الزام آ رہا ہے. اور اگر اس میں کوئی بھی خون خرابہ کچھ بھی ہوا تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر آئے گا، اور یہ بڑی زیادتی ہو جائے گی. اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، فوج کا نام نہیں آنا چاہیے. لیکن ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو اسٹیبلشمنٹ اس کی پوری قصوروار ہوگی. عدالتوں کو چاہیے کہ فوراً نوٹس لیں اس بات کو. عدالتوں کو پاس آج نوٹس چیزیں مل چکی تھی اور انہوں نے کل کی تاریخ دے دی. یہ بھی زیادتی کی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ ایسے 12 بجے انہوں نے یہ کام کیا تھا. لاکھوں لوگ ابھی اسلام آباد کی طرف چل پڑے ہیں، اور صبح اور چل رہے ہیں، اور ابھی تمام لوگ پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ پنجاب کے اندر داخل ہو گئے ہیں. یہ سمجھ رہے تھے کہ پنجاب میں داخل نہیں ہوں گے. لوگ پنجاب کے اندر آ چکے ہیں، اور انہوں نے پنجاب کی طرف پیش قدمی چل رہی ہے، اسلام آباد کی طرف چل رہی ہے. پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں داخل کوئی نہ ہو. ہوا کیا کہ اگر انہوں نے ناکہ ایک پل پہ لگایا ہے، پل کے اندر بھی تو پی ٹی آئی کے لوگ رہتے ہیں نا، انہوں نے وہیں سے جلوس چل پڑے. اب اس کو پولیس اس کو پکڑے گی کہ پیچھے والوں کو روکے گی؟ ادھر سے انہوں نے کنٹینر ہٹائے اور پھر وہ بھی چل پڑے. تو ان کو یہ ایک سیلاب ہے، اس کو روکنا. یہ نہیں سیلاب کہ صرف خیبر پختونخوا سے ہی آنے تھے. وہ پنجاب میں کم ہے، پنجاب میں تو اس سے بھی زیادہ، خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ لوگ ہیں. ان کو عقل سے سمجھنا تھا. اسلام آباد کو بلاک کریں گے، جہاں اسلام آباد ہے اس کے اندر سے بھی لوگ نکل آئیں گے. وہ بھی تو پی ٹی آئی کا علاقہ ہے سارا، پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے بھی نکل آئیں گے. تو ہو کہہ رہا ہے کہ ریڈ زون کے اندر پہلے سے لوگ موجود ہو جانے ہیں. جی جتنا مرضی اس کو روکنے کی کوشش کریں، روک نہیں سکتے. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ایک اچھا فیصلہ دے گی اگر وہ کل ان کو کہہ دے کہ تمام رکاوٹیں ہٹا دیں، ان کو آنے دو جہاں تک آتے ہیں. اور ایک فیصلہ کل ہو جانا چاہیے ہر صورت میں. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی خون خرابہ ہو اور کسی کی بھی جان جائے. یہ امن سے کام ہو جائے. حکومت جو ان سے یہ ناکام ہو چکی ہے، سب کو پتہ ہے اس بات میں. حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ویسے ہی جا رہے تھے، انہوں کی تڑی کی وجہ سے ہم رک گئے ہیں.
اور بھائی تڑی کس بات کی ہوتی ہے؟ تڑی میں یا تو ہونا کہ آپ کو اچھے کام کر رہے ہو، وہ تو غیرت مندی کا سے بات ہو. آپ تو نے تو غیرت مندی کا کام ہی کوئی نہیں کیا. جال سازی سے اپنے حکومت لی، لوگ توڑے، وہ لوگ توڑے جو گندے لوگ تھے ان کو توڑ کے آپ لے گئے. اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تڑی کرائی تھی، ہم نے اس لیے رک گئے. جب تک یہ مریم نواز کے پیچھے لگے رہیں گے نہیں مروائے گی سب کو. اس نے پہلے نواز شریف کو وہ ذلیل کروایا ہے، جو ذلیل کرایا ہے. نون لیگ کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اس نے، اور مزید اگر اس کے پیچھے لگیں گے اس کا اور بیڑا غرق ہوگا. اور نون لیگ کا ان کو چاہیے کہ آج رات سے پہلے رات تک، صبح جب ہو لوگوں کو تو آئیے اسمبلیاں برخاست کر دیں، تاکہ یہ شور شرابہ ہی نہ ہو، عمران خان کو آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور عمران خان کبھی آ جاتا ہے اور وہاں تقریر کر دیتا ہے، پھر آپ کی رہ کے جائے گی. آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی بات کرنے کے لیے آپ کا کچھ موضوع نہیں ہوگا. اگر وہاں آ جاتا ہے اور وہاں پہ آ کے اپنے تمام رائٹس لے لیتا ہے اور حکومت چینج ہو جاتی ہے اور الیکشن کی کال آ جاتی ہے، تو پھر کیا آپ کے پاس رہ جائے گا؟ اس سے پہلے اگر آپ اسمبلیاں توڑ دیتے ہیں اور الیکشن کی ڈیٹ دے دیتے ہیں تو شاید آپ کی کوئی 1-2% عزت میں اضافہ ہو جائے. تو ناظرین، کل انشاءاللہ پھر دوبارہ بات کریں گے رات کو، بلکہ کچھ گھنٹوں کے بعد دوبارہ کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو آپ سے بات کریں گے. اس وقت رہیے. اللہ حافظ.